اور رمضان شریف کی جو خاص برکتیں اور رحمتیں ہیں، بعض علماء کے نزدیک اس کا آغاز شب برات سے ہوتا ہے، اور شب برات آنے والی جمعے کے دن گزار کر رات ہے، آنے والے جمعے کے دن گزار کر جو رات آئے گی وہ شب برات ہے، جو سال کی 5 مبارک راتوں میں سے ایک رات ہے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسی کے متعلق جو فضائل منقول ہیں ان کا خلاصہ بیان کیا جائے، اور ہم سب اسی نیت سے سنیں اور سنائیں کہ انشاءاللہ اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سال کی 5 راتیں ذکر و عبادت کے ساتھ زندہ رکھی، یعنی جو ان راتوں میں جاگا اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگایا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما دیتے ہیں، یعنی ان 5 راتوں کی عبادت کرنے والا ضرور جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ ان میں سے 3 راتیں تو ذو الحجہ میں ہیں، 8 ذی الحجہ کی رات، اور ایک 9 ذی الحجہ کی رات، اور ایک 10 ذی الحجہ کی رات۔ یہ 3 راتیں بھی خاص راتیں ہیں، اور ایک عید الفطر کی رات، 5ویں شب برات۔ یہ 5 راتیں سال میں ایسی راتیں ہیں جو بڑی مبارک راتیں ہیں، اور ان کی یہ فضیلت ہے کہ جو ان راتوں میں جاگے گا اور عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ضرور اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ایسی دوسری روایت میں ہے کہ شب قدر کے بعد سب سے افضل رات شب برات ہے، اور شب برات شعبان کی 15 تاریخ کی رات کو کہتے ہیں، اور اس کو شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ برات کے معنی بری ہونے کے ہیں، برات کے معنی بخشش کے ہیں۔ تو اس رات میں چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بے شمار بندوں کو دوزخ سے بری فرماتے ہیں، اس لیے اس کو شب برات کہتے ہیں، جیسے کہ ابھی احادیث سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو معلوم ہوگا۔ اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ فضیلت تو رمضان شریف کی ہے، کیونکہ اس میں دن میں روزہ فرض ہے، اور رمضان کے روزوں کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، اور رمضان شریف کی ہر رات بھی بڑی مبارک رات ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم عبادت مسلمانوں پر مقرر فرمائی ہے جس کو نماز تراویح کہتے ہیں، اور اس کا بہت عظیم ثواب ہے۔ تو پورا مہینہ بڑی برکتوں رحمتوں والا مہینہ ہے، اور یہ رحمتیں اور برکتیں 15 شعبان سے شروع ہوتی ہیں، لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ شعبان کے مہینے سے ہی عبادات میں لگنے کا اہتمام کریں، اعمال صالحہ کی پابندی کریں، اپنے تمام اگلے پچھلے چھوٹے بڑے گناہوں سے سچی توبہ کر کے آئندہ ان سے بچنے کا اہتمام کریں۔ لوگوں سے لڑائی ہو گئی ہو، جھگڑا ہو گیا ہو، نا اتفاقی ہو گئی ہو، بندوں کی کچھ حق تلفیاں ہو گئی ہوں، تو رمضان آنے سے پہلے سب سے اپنا کہا سنا معاف کروا لے، تاکہ رمضان شریف آنے سے پہلے نہ کسی بندے کا کوئی حق رہے، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کی جو کوتاہیاں ہیں وہ توبہ کے ذریعے معاف ہو جائیں۔ تو پہلے ہی آدمی اگر تمام گناہوں سے پاک ہو جائے گا تو انشاءاللہ رمضان شریف کا پہلے جھونکا ہی اس کو مغفرت کے چھاؤں میں لے جائے گا، اور اس کی بخشش ہو جائے گی، اور وہ دوزخ سے آزاد ہو جائے گا۔ باقی مہینے اسی طرح اگر وہ اللہ کی یاد میں لگا رہا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا، توبہ استغفار میں لگا رہا، جائز کاموں میں لگا رہا، تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی مہینے کی عبادتیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں نیکیوں کے بڑھنے کا ذریعہ ہوں گی، اور درجات بلند ہونے کا باعث ہوں گی۔ اس بنا پر یہ جو شب برات آ رہی ہے یہ بڑی اہم رات ہے، اس کو اپنی غفلت سے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی ساری مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ساری مخلوق پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرماتے ہیں، اور ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں اور ان کو معاف کر دیتے ہیں، سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے، سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے، کہ مشرک کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی، اور جس کے دل میں کسی مسلمان سے کینہ ہو تو اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی ساری مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتے ہیں، اور قبیلہ بنو کلب کی بھیڑ بکریوں کی جسم پر جتنے بال ہیں اس سے بھی زیادہ تعداد میں لوگوں کو دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں، سوائے 5 آدمیوں کی۔ 5 آدمیوں کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ ایک تہمد یا پاجامہ یا شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، دوسرے والدین کی نافرمانی کرنے والا،
ان کو ستانے والا، ان کو ایذا و تکلیف دینے والا، تیسرے شراب کی عادت رکھنے والا یعنی نشہ کرنے کی عادت کرنے والا بھی اس رات میں بخشا نہیں جاتا، اور پانچویں ناحق کسی کو قتل کرنے والا، ناحق قتل کرنے والا۔ تو 5 اس دوسری روایت میں ہے اور 2 پہلی حدیث کے اندر ہیں۔ 7 آدمی اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عام مغفرت اور رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ www.darsequran.com